جب قیامت کے دن وہ شخص میرے سامنے آئے گا، اس میرے خاندان کے کسی فرد پہ کیے ہوئے احسان کا بدلہ قیامت کے دن میں چکاؤں گا۔ آپ کو معلوم ہے عبداللہ بن ابی کون تھا؟ راس المنافقین تھا، رئیس المنافقین، منافقوں کا سردار تھا، کل منافقت کی سازشیں وہ کرتا۔ اس کا بیٹا صحابی تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا، ان کا قمیض پھٹ گیا تھا تو ان کو قمیض کی ضرورت تھی، وہ بڑے جسیم تھے، وہ بڑے جسیم تھے، تو کسی کا قمیض پورا نہیں آتا تھا، تو آپ نے پوچھا ہے کوئی جس کا قمیض میرے چچا کو پورا آ جائے؟ تو عبداللہ بن ابی منافق، یہ جہاد میں لشکروں میں شامل تو ہوتے تھے منافق، تو یہ پہلوان قسم کا آدمی تھا، تکڑا، اس کا جسم جسامت میں ان کے موافق تھا۔ حضرت حمزہ سید الشہداء، حضرت عباس بن عبد المطلب بڑے جسیم لہیم جوان تھے، تو اس عبداللہ بن ابی نے اپنا قمیض اتار کے دیا تھا، تو آقا علیہ السلام کے چچا کو اپنا قمیض پہنایا۔ زندگی میں اس کا اور آخر دم، مرتے دم تک رہا منافق، ایمان نہیں لایا صدق کے دل سے، اور اسی منافقت کی حالت میں مر گیا۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ ایمان پر نہیں مرا، مرا منافقت پر، لہذا قیامت کے دن وہ حضور کی شفاعت کا حقدار بنتا نہیں تھا، اور احسان قمیض دینے کا تھا جو زندگی میں اتر نہیں سکا۔ تو جب اس کی موت ہو گئی منافق کی، تو آقا نہیں چاہتے تھے کہ اس کے قمیض کے احسان کا بدلہ قیامت کے دن چکاؤں، کیونکہ قیامت کے دن چکانے کا مطلب تو سیدھا سیدھا شفاعت کرنا ہے، بخشوانا ہے، اور قیامت کے دن حضور کی شفاعت کا وہ حقدار نہ تھا، لہذا اس کی موت ہو گئی۔ آپ اس کے گھر تشریف لے گئے، اس کے مرنے پر اپنا قمیض اتار کے اسے پہنا دیا، اپنا قمیض اتار کے پہنا دیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، اس منافق کو آپ نے اپنا قمیض کیوں پہنایا؟ دنیا باتیں کر رہی ہے، ہر شخص سوال کر رہا ہے کہ منافق تھا، دشمن اسلام تھا، اپنا قمیض کیوں پہنایا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، کلمات ہیں حضور کے، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، حدیث کی کتابوں میں، فرمایا اسے اپنا قمیض پہنانے کا میرا اور کوئی مقصد نہ تھا سوائے اس کے کہ اس کا احسان تھا میرے چچا پر، میں چاہتا ہوں اس کے قیامت سے پہلے احسان کا بدلہ خود چکا دوں۔ میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اور امام حاکم نے مستدرک میں روایت کی اور فرمایا حدیث صحیح الاسناد ہے، حدیث صحیح ہے۔ امام حاکم نے فرمایا یہ حدیث صحیح ہے، اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں حوالہ دے دوں، حدیث بڑے خاص مضمون کی حامل ہے۔ امام حاکم کی المستدرک، اس کی جلد 4 صفحہ 534 ہے، اور حدیث نمبر 8500، حدیث نمبر 8500۔ امام حاکم نے صحیح الاسناد، حدیث صحیح روایت کی، قول کیا ہے حدیث صحیح الاسناد۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں حدیث کے، آقا علیہ السلام نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اہل بیتی سیلقون بعدی من امتی قتلا و تشریدا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میری اہل بیت کا میرے بعد مقاتلہ ہو، ان کا قتل ہوگا، میرے بعد میری اہل بیت کو پر بڑے مصائب ہوں گے، میری اہل بیت پر میرے بعد بڑے ظلم ڈھائے جائیں گے، قتلا و تشریدا۔ اور دوسری حدیث میں الفاظ ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اہل بیتی سیلقون بعدی بلاء و تشریدا او تطریدا، ان پر بڑی بلائیں آئیں گی، بلا لفظ بلا ہے، ان پر بڑی آزمائشیں، بڑی تکلیفیں، بڑی اذیتیں آئیں گی، اور ان کا خون بہایا جائے گا۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سن لو، بہائے گا کون؟ ان کا خون
بہائے گا کون؟ ان پر ظلم اور مصائب و آلام کے پہاڑ گرائے گا کون؟ فرمایا اسی حدیث میں وَإِنَّ أَشَدَّ قَوْمِنَا لَنَا بُغْضًا بنو امیہ، فرمایا وہ بنو امیہ میں سے لوگ ہوں گے، بنو امیہ میں سے ہوں گے، فرمایا اس طبقے کو میری قوم میری اہل بیت کے ساتھ بڑا بغض ہوگا، بغض میں شدید تر ہوں گے بنو امیہ میں سے کچھ لوگ، وہ ظلم کریں گے اور قتل کریں گے اور خون بہائیں گے میری اہل بیت کا۔ اب یہ جو حدیث میں نے آپ کو کوٹ کی، اب آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اس کے بعد آقا علیہ السلام کی نگاہ پاک سے کچھ پوشیدہ تھا، کچھ پوشیدہ تھا، نشاندہی کر دی۔ فرمایا وَإِنَّ أَشَدَّ قَوْمِنَا لَنَا بُغْضًا بنو امیہ، وہ بنو امیہ میں سے ہوں گے لوگ جو میری قوم یعنی میری قرابت اور اہل بیت کے ساتھ بغض میں بڑے شدید ہوں گے۔ ان کی طرف اشارہ کیا کہ میری اہل بیت پر، میری آل پر، میری اولاد پر، میری قرابت کے ٹکڑے کریں گے، انہیں قتل کریں گے، ان کا خون بہائیں گے۔ اور پھر فرمایا من ابغض، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ومن ابغض احدا من اہل بیتی، وہ تو قتل کریں گے اشد بغض کے ساتھ، شدید بغض کے ساتھ میری اہل بیت کا خون بہائیں گے۔ اور فرمایا عالم یہ ہے کہ جس نے میری اہل بیت میں سے کسی ابی حسین کی بات نہیں ہے، میری اہل بیت میں سے کسی فرد کے ساتھ بغض رکھا فقد حرم شفاعتی، فرمایا اس پر میری شفاعت حرام کر دی گئی، اس پر میری شفاعت حرام کر دی گئی ہے۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ انصاری روایت کرتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا مرفوعاً لا یبغضنا الا منافق شقی، ہمارے ساتھ یعنی میری اہل بیت کے ساتھ کوئی شخص بغض نہیں رکھ سکتا سوائے بدبخت منافق کے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا من مات، حضرت حدیث جریر، من مات علی بغض آل محمد جاء یوم القیامت مکتوب بین عینیہ آیس من رحمت اللہ، فرمایا جو شخص میری آل اور میری اہل بیت کے بغض پر مر گیا، جب قیامت کے دن اٹھے گا اس کے ماتھے پر لکھا ہوگا کہ یہ خدا کی رحمت سے محروم کر دیا گیا ہے، خدا کی رحمت سے محروم کر دیا گیا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں آقا نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لا یبغضنا اہل البیت احد الا ادخلہ اللہ النار، خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کوئی شخص ایسا نہیں جو میری اہل بیت سے بغض رکھے اور اللہ پکڑ کے اس کو دوزخ میں نہ ڈال دے۔ جو میری اہل بیت سے بغض رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دوزخ میں ڈالتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، سیدنا علی مرتضیٰ روایت کرتے ہیں ان اللہ حرم الجنت علی من ظلم اہل بیتی او قاتلہم او آن علیہم او سبہم، فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس شخص پر، ان لوگوں پر جنت حرام کر دی ہے جو میری اہل بیت پہ ظلم کرے، میری اہل بیت کو قتل کرے، یہ میری اہل بیت کے قتل کرنے میں ان کی مدد کرے اور میری اہل بیت کو گالی دے، ان پر جنت حرام ہو گئی۔ میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے۔ تو پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا جسے امام ابن کثیر نے اس حدیث کو البدایہ والنہایہ میں رقم کیا ہے، تخریج کی، فرمایا قیامت کہ میری امت میں عدل کا امر قائم رہے گا، اور پہلا شخص جو اس عدل کے امر کو، میرے دین کے امر کو تباہ و برباد کرے گا، فرمایا وہ بنو امیہ کی بات کی تھی، پھر فرمایا وہ پہلا شخص ہوگا یقال لہ یزید، اس کا نام یزید ہوگا، نام لے کر آقا نے فرمایا۔ اسے امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں تخریج کیا کہ پہلا شخص جو میرے دین کے نظام عدل کو تباہ و برباد کرے گا، فرمایا وہ یزید ہوگا۔ حدیث وہ روایت امام ابن کثیر کر رہے ہیں، علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، مؤرخ بھی